پیارے بچوں السلام علیکم. میں نجمہ حمید UPI شارٹ پلہ کلاس تیسری مضمون اردو. موضوع ابوالکلام آزاد. تو بچوں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ابوالکلام آزاد. اسی کو آج ہم پڑھیں گے. تو اوپر یہاں پہ کچھ الفاظ دیے گئے ہیں. یہاں پہ ہے عالم. عالم کا مطلب ہے جاننے والا، بہت علم رکھنے والا. پھر ہے لگن. لگن کا مطلب ہے دھن، پیار. پھر ہے بیداری. بیداری کا مطلب ہے ہوشیاری. پھر ہے ذہین. ذہین کا مطلب ہے عقل مند. پھر ہے جدوجہد. جدوجہد کا مطلب ہے کوشش، محنت. تو آپ کا نام محی الدین احمد تھا. آپ 1888 میں مکہ میں پیدا ہوئے. آپ کے والد کا نام مولانا خیر الدین تھا. آپ کی والدہ مدینہ منورہ کے ایک مشہور عالم کی بیٹی تھی. تو بچوں یہ جو ابوالکلام آزاد تھے ان کا نام کیا تھا؟ محی الدین احمد تھا. تو یہ 1888 میں مکہ میں پیدا ہوئے. تو ان کے والد کا نام کیا تھا؟ ابوالکلام. یعنی کہ ان کے والد کا نام کیا تھا؟ مولانا خیر الدین تھا. تو ان کی جو والدہ تھی وہ مدینہ منورہ کے ایک مشہور عالم کی کیا تھی؟ بیٹی تھی. یعنی کہ علم جاننے والی کی کیا تھی؟ بیٹی تھی. آپ کے والد مولانا خیر الدین جب ہندوستان آئے تو کلکتہ میں قیام کیا. تو جو ان کے والد تھے مولانا خیر الدین، کن کے والد؟ ابوالکلام آزاد کے جو والد تھے مولانا خیر الدین، جب وہ ہندوستان آئے تو کلکتہ میں کیا ہوا؟ قیام کیا انہوں نے. مولانا آزاد نے کسی مدرسے سے تعلیم نہیں پائی. جو مولانا آزاد تھے انہوں نے کسی مدرسے سے بھی تعلیم نہیں پائی. ان کے والد نے انہیں گھر پر ہی پڑھانے کا انتظام کیا. تو مولانا آزاد کے جو والد تھے ابوالکلام آزاد کے جو والد تھے تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ انہیں ابوالکلام آزاد کو گھر پر ہی پڑھانے کا کیا کیا تھا؟ انتظام کیا. مولانا آزاد بے حد ذہین تھے. جو مولانا آزاد تھے وہ بے حد ذہین تھے. انہوں نے بہت کم وقت میں تعلیم حاصل کر لی. تو انہوں نے کیا کیا؟ مطلب کم ہی وقت میں کیا کیا؟ تعلیم حاصل کر لی. انہوں نے چھوٹی عمر میں ہی اور بھی کئی علوم حاصل کیے. تو انہوں نے اپنی چھوٹی عمر میں ہی کیا کیا تھا؟ اور کئی قسم کے علم بھی حاصل کیے تھے. مضمون لکھنا شروع کیے. اور کیا انہوں نے لکھنا شروع کیا؟ مضمون لکھنا انہوں نے شروع کیے. وہ 14 سال کی عمر میں ایک اخبار کے ایڈیٹر ہوئے. تو وہ 14 سال کی عمر میں کیا ہو گئے؟ ایک اخبار کے ایڈیٹر ہوئے اور پورے ملک میں مشہور ہوئے. تو اور کیا ہو گئے؟ پورے ملک میں مشہور ہوئے. آپ نے کئی اخبار نکالے اور ہندوستان کے لوگوں میں بیداری پیدا کی. تو انہوں نے کئی اخبار نکالے اور ہندوستان کے لوگوں میں کیا کیا؟ ہندوستان کے لوگوں میں ہوشیاری پیدا کی. آپ کے یعنی کہ بیداری پیدا کی. بیداری کا مطلب ہے ہوشیاری پیدا کی. آپ کے خیالات سے ملک میں ایک نیا جوش پیدا ہوا. تو ابوالکلام آزاد کے جو خیالات سے تو ملک میں ان کے خیالات سے ملک میں ایک نیا کیا ہوا؟ جوش پیدا ہوا. لوگوں میں آزادی کی لگن پیدا ہوئی. تو جو وہاں کے لوگ تھے ان میں کیا ہو گیا؟ آزادی کی لگن پیدا ہوگی. مولانا آزاد کی شہرت کی دوسری وجہ ان کی تقریریں تھی. مولانا آزاد کی جو شہرت تھی جو ان کی شہرت تھی یعنی کہ وہ دوسری وجہ ان کی کیا تھی؟ تقریریں تھی. لوگ دور دور سے ان کی تقریریں سننے کے لیے آتے تھے. تو لوگ جو تھے وہ دور دور سے ان کی تقریریں سننے کے لیے آتے تھے اور ایک نیا جوش لے کر جاتے تھے. اور کیا کرتے تھے؟ ایک نیا جوش لے کر جاتے تھے. آپ کی تقریروں نے پورے ملک کو انگریزوں کے خلاف کھڑا کر دیا. جو ان کی تقریریں تھی تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ پورے ملکوں کو انگریزوں کے خلاف کیا کر دیا تھا؟ کھڑا کر دیا. آپ انگریزی کے حکومت کے سخت مخالف تھے. تو وہ کیا تھے؟ جو ابوالکلام آزاد تھے وہ انگریز کی حکومت جو تھی ان پہ کیا تھے؟ سخت مخالف تھے. آپ ہندوستان کی آزادی کے لیے اپنے قلم اور اپنی زبان دونوں سے کام لیتے رہے. تو جو ابوالکلام آزاد تھے وہ ہندوستان کی آزادی کے لیے کیا کرتے تھے؟ اپنے قلم اور اپنی زبان یعنی کہ دونوں سے کام لیتے رہے. آپ بہت بڑے ادیب اور عالم تھے. جو ابوالکلام آزاد تھے
وہ بہت بڑے ادیب اور کیا تھے، عالم تھے۔ اس کے ساتھ ہی آپ بہت بڑے سیاسی رہنما بھی تھے۔ تو اس کے ساتھ کیا تھے، بہت بڑے سیاسی اور رہنما بھی تھے۔ آپ ساری عمر ملک و قوم کی خدمت کرتے رہے۔ جو ابوالکلام آزاد تھے وہ ساری عمر ملک و قوم کے لیے کیا کرتے تھے، خدمت کرتے رہے۔ انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو کر آپ نے ہندوستان کی آزادی کے لیے جدوجہد کی۔ تو جب انہوں نے انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہوئے تو انہوں نے ہندوستان کی آزادی کے لیے کیا کیا، جدوجہد کی۔ ہندوستان کی تحریک آزادی میں آپ کو بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ تو ہندوستان کی تحریک کی آزادی میں ان کو بہت اونچا مقام حاصل ہے۔ انگریز حکومت نے آپ کو کئی بار جیل بھیجا۔ تو جو انگریزوں کی حکومت جو تھی، انہوں نے کئی بار ابوالکلام آزاد کو جیل بھی بھیجا۔ آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی۔ تو ان کو ابوالکلام آزاد کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی۔ آپ کے اخباروں پر پابندی لگا دی گئی۔ تو جو ابوالکلام آزاد کے اخبارات تھے ان پر کیا ہوا، پابندی لگا دی گئی، لیکن آپ نے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ لیکن انہوں نے اپنی کیا رکھی، اپنی محنت جاری رکھی۔ آپ ملک کی آزادی کے لیے لڑتے رہے۔ آپ اپنی زبان اور قلم سے ملک کی خدمت کرتے رہے۔ تو ابوالکلام آزاد جو تھے وہ ملک کی آزادی کے لیے لڑتے رہے اور اپنی زبان اور قلم سے ملک کی خدمت کرتے رہے۔ آپ گاندھی جی کی قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ تو ابوالکلام آزاد جو تھے وہ گاندھی جی کے قریبی ساتھیوں میں سے تھے۔ آپ 2 بار کانگریس کے صدر چنے گئے اور تحریک آزادی کی رہنمائی کی۔ تو ابوالکلام آزاد 2 بار کانگریس کے صدر چنے گئے اور تحریک آزادی کی رہنمائی کی۔ 1947 عیسوی میں ملک آزاد ہوا۔ تو جو ہمارا ہندوستان ملک 1947 عیسوی میں آزاد ہوا۔ آپ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر بنائے گئے۔ تو جب ملک آزاد ہو گیا تو وہ پہلے ہندوستان کے وزیر بنائے گئے، وزیر تعلیم بنائے گئے۔ آخری وقت تک آپ اس عہدے پر کام کرتے رہے۔ تو وہ آخری وقت تک ابوالکلام آزاد اس عہدے پر کام کرتے رہے۔ آپ نے کئی کتابیں لکھی۔ تو ابوالکلام آزاد نے کئی کتابیں بھی لکھی۔ آپ نے 1985 عیسوی میں وفات پائی۔ تو ابوالکلام آزاد نے 1985 عیسوی میں وفات پائی، یعنی کہ وہ مر گئے 1985 عیسوی میں۔ اس وقت آپ کی عمر 70 سال تھی۔ تو اس وقت ابوالکلام آزاد کی عمر کیا تھی، 70 سال تھی۔ آپ کی آخری آرامگاہ دلی جامع مسجد کے سامنے ہے۔ تو ابوالکلام آزاد کی جو قبر ہے وہ کہاں ہے، دلی جامع مسجد